السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، لاک ڈاؤن کے اس موقع پر حکومت کی شرائط کے مطابق مساجد الحمدللہ کھل چکی ہے، اور اس میں حکومت نے جو شرائط لگائی تھی ان شرائط کو فالو کرتے ہوئے، ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے مسلمان مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتوں کو گھر میں ادا کریں، مساجد میں ادا کرنے کی اجازت نہیں رہے گی، اور مساجد کو نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا جائے گا اور فرض نماز کے فارغ ہوتے ہی فوراً بند کر دیا جائے گا۔ تو اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد کی کمیٹیاں اور ذمہ دار حضرات نماز سے کچھ دیر پہلے مساجد کو کھول رہے ہیں اور نماز کے فوراً بعد مساجد کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھروں میں اذان کے بعد وضو سے فارغ ہو کر سنت ادا کرنا ہے، پھر صرف فرض نماز کے لیے مساجد میں جانا ہے، اور مساجد میں نماز ادا کرنے کے فوراً بعد پھر اپنے گھروں کو یا اپنی دکانوں میں واپس لوٹ کر وہاں پر سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بات بظاہر مشکل نظر آ رہی ہے، اس بنا پر اکثر احباب کا یہ مزاج بن رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ فرائض کو صرف ادا کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے، حالانکہ جتنی ضرورت ہمیں فرائض کی ادا کرنے کی ہے اتنی ہی ضرورت ہمیں اپنے نام اعمال میں سنتیں اور نوافل کے جمع کرنے کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، کہ ان کی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ حدیث پاک کی روح سے اگر فرائض میں کچھ کمی نکل آئے تو اس کمی کو سنتوں اور نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں کچھ کمی نکل آئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نام اعمال میں دیکھو کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نمازیں ہیں، تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں، تو اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اس کی فرائض کی کمی کو سنتیں اور نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نام اعمال کے اندر جہاں فرائض ہوں گے وہیں پر اگر نوافل اور سنتیں بھی ہوں گی تو اس کے ذریعے سے ہمارے فرائض کی کمی پوری ہوگی۔ اسی طرح سے یہ سنتیں اور یہ نوافل اور فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ کل قیامت میں اللہ کے نبی کی قربت کا ذریعہ یہ بنے گا۔ چنانچہ کعب بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میری یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کا رفیق رہوں اور آپ کا قریبی رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں کثرت سے نوافل پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی سنتوں کی اہمیت کے پیش نظر خیال یہ ہوا کہ مستند حوالوں کے ساتھ احادیث کی روشنی میں سنتوں سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس کلپ کو تھوڑی سی بڑی اگرچہ ہو جائے لیکن اس کو مکمل دیکھیں تاکہ سنتوں کے تعلق سے چند اہم باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے لیے کون سی جگہ بہتر ہے، گھر یا مساجد؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشکوٰۃ شریف میں ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشحل کی مسجد میں تشریف لائے اور مغرب کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد ہی میں سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ھذہ صلاۃ البیوت، کہ یہ گھر میں پڑھنے کی نمازیں ہیں۔ اسی حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی اپنی احادیث کی کتابوں کے اندر نقل فرمایا، اور اس میں مزید یہ الفاظ کی بھی صراحت ہے جس میں اللہ کے نبی نے بطور حکم کے ارشاد فرمایا، علیکم بہذہ الصلاۃ فی البیوت، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم یہ نمازیں گھروں پر ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے کہ سنتیں اور فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو گھروں میں ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ نیز بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے گھروں میں پڑھی جانے والی نماز کو افضل نماز قرار دیا ہے فرض نمازوں کے علاوہ۔ چنانچہ حدیث کی الفاظ یہ ہیں، صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ اے لوگوں، اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرو، اس واسطے کہ آدمی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے فرض نمازوں کے علاوہ۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے باب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے نماز میں سے کچھ حصہ گھروں میں ادا کرو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان احادیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ہو گئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا اور شریعت کا منشا یہ ہے کہ نفل نمازیں اور سنت نمازیں یہ گھروں پر ادا کی جائے اور گھروں پر ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر ہم گھروں پر ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے تو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا ایک ماحول سا بن جائے گا، اور چھوٹے بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والد اور ہمارے چاچا اور ہمارے بڑے بھائی آ کر گھروں کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں تو انہیں بھی نماز پڑھنے کا شوق ہوگا۔ گھروں پر سنت نمازیں اور نفل نمازیں ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہے اور جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں اپنے گھر میں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے اس کو 3 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن بھر میں 12 رکعتیں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، اور اسی طرح سے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہوئی جن کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، کہ سنت موقدہ کی ان 12 رکعتوں کو اہتمام سے ادا کرنے پر اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں سنتوں کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے ان 2-2.5 مہینوں کے اندر ایک ماحول سا گھروں کے اندر بن چکا ہے نمازیں ادا کرنے کا۔ اب یہ نہیں کہ مساجد ہی کے اندر ہم ساری نمازیں پھر سے ادا کرنے والے بن جائیں اور گھروں کو پھر سے ویران کر دیں، اس طرح نہ ہو، بلکہ حکومتی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف فرض نمازوں کو اہتمام سے مساجد میں ادا کریں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ سنتیں جب ادا کر رہے ہیں تو فرض بھی گھر ہی کے اندر پڑھ لیا۔ اب تک فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب تو آپ کو گھر میں پڑھنے پر بھی مسجد کا ثواب مل رہا تھا، لیکن اب چونکہ مساجد کھل چکی ہیں اور مساجد کے اندر گنجائش بھی موجود ہے، ایسے موقع پر اگر آپ فرض نمازیں اس وقت میں بھی گھروں کے اندر ادا کریں گے تو مساجد کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس واسطے تھوڑا سا رسک لیں اور تھوڑی سی مشکل اٹھا لیں اور صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے ذمہ داروں سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اہتمام نہیں ہو سکتا، وہ کاروبار میں ہیں یا ڈیوٹی پر ہیں اور دکان جانا ہے یا نوکری پر جانا ہے، ان کو نمازیں ادا کرنے میں دقت ہو رہی ہے، سنت نمازیں ادا کرنے میں، تو انہیں مساجد ہی کے اندر اگر وہ ادا کرتے ہیں تو مساجد ہی کے اندر سنتیں ادا کرنے کی ان کو اجازت دیں، اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں میں تاخیر کرنا، اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسجد سے نکل کر گھر جائیں گے تو اس میں تاخیر ہو جائے گی، تو اس کی صراحت دارالعلوم کے فتوے کے اندر بھی ہے اور فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ ضرورت کے تحت میں ہے، اس کو تاخیر نہیں کہیں گے اور یہ مکروہ نہیں ہوگا، چنانچہ گھروں کے اندر ادا کرنے پر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ یہ چند مختصر باتیں تھیں سنت نمازوں کے تعلق سے، چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔